السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے چھٹا ناقص کی شرح کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور تمام حاضرین و سامعین کے لیے ان مسائل کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین۔ اس سے جو پہلے ناقص بیان ہو چکے ہیں، 5 ناقص، کسی کو یاد ہے یا بھول گئے؟ سب سے پہلا ناقص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ سب سے پہلا نواقض الاسلام کا جو سب سے پہلا ناقص ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ دوسرا ناقص ہے جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ رکھے، پھر ان سے سوال کرے اور انہیں پر بھروسہ کرے، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے اجماعاً۔ تیسرا ناقص ہے جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو یا ان کے طریقے کو صحیح سمجھے، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ چوتھا ناقص ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اکمل یا بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، یا ان کے علاوہ کسی اور کا حکم ان کے حکم سے بہتر یا افضل ہے، جیسا کہ وہ شخص جو طواغیت کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوقیت دیتا ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ آسان الفاظ میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا۔ پانچواں ناقص ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی چیز سے بغض رکھے، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا ناقص جس کی شرح آج انشاءاللہ ہم کریں گے وہ کیا ہے؟ چھٹا ناقص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑایا یا اللہ تعالیٰ کی جزا یا سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کیا۔ اس ناقص کی شرح کرتے ہوئے فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ردت کی قسموں میں سے چھٹی قسم ہے اس چیز کا مذاق اڑانا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یا اس چیز کا مذاق اڑانا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگرچہ یہ چیزیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سنتیں اور مستحبات میں سے ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ مسواک کرنا یا مونچھوں کو تراشنا یا بغل کے بالوں کو کاٹنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا یا ناخن تراشنا، یہ ساری کی ساری سنت اور مستحبات ہیں۔ اگر ان کا بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے یا ان میں سے کسی چیز کا بھی مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے سوال کریں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف اور صرف کھیل تماشا کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ان کو کہہ دیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف اللہ تعالیٰ ہی اور اللہ تعالیٰ کی آیاتیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے ہو؟
تم بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں، اگر کوئی شخص اس دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، یہ چیزیں چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو، تو ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہنا جو یہ کہتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دینا، مونچھوں کو تراشنا یا بغل کے بالوں کو کاٹنا یہ سارے کے سارے قشور ہیں۔ یعنی قشور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کی بنیاد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو تراشنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا دین کی بنیاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر اہم چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دین میں یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے مذاق۔ اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دین میں ثابت ہے، چاہے یہ چیزیں سنتوں سے تعلق رکھتی ہوں یا واجبات سے یا فرائض سے یا ان کے علاوہ جس چیز کا دین سے تعلق ہے، جب یہ تعلق ثابت ہو جاتا ہے قرآن مجید کی کسی آیت میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں، تو یہ چیزیں دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سبحان اللہ، دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب اس چیز کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اور اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس چیز کی تنقیص ہے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس چیز کی تنقیص ہے۔ واجب تو یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سنت ہے، اور اس کی تعظیم کرنی ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تعظیم کرنا اور اس کا احترام کرنا یہ واجب ہے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی انسان کسی مخالفت یا نافرمانی میں پڑ جاتا ہے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرے۔ یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے وہ کسی سنت پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تب بھی ایسی صورت میں اسے چاہیے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرے، ساری کی ساری سنتوں کا احترام کرے، ساری احادیث کا احترام کرے، اور یہ نہ کہے کہ یہ ثانوی مسئلے ہیں، ان کا دین کی بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر اہم چیزیں ہیں۔ ایسی باتیں ہرگز نہ کرے، کیونکہ ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ایک انسان اگر کسی سنت یا کسی فرائض پر عمل نہیں کر پا رہا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، یہ الگ بات ہے، اس کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی وہ سزا دے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے یا ان کا مذاق اڑائے تو ایسا شخص سیدھا دینی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، شیخ صاحب بار بار یہی بات فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تعلق دین سے ثابت ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا عبادات کا مسئلہ ہے یا یہ آداب کا مسئلہ ہے۔ جب دین کا حصہ ثابت ہو چکا، اگر دین کا یہ حصہ سنتوں سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ داڑھی ہے، داڑھی کو چھوڑ دینا ہے، مونچھوں کو تراشنا ہے، یا ان جیسے اور مسائل ہیں، اگر ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ایسے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، دیکھیں اپنے سماج اور معاشرے میں بعض لوگ داڑھی کا کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو کیسی کتنی
लंबी लंबी दाढ़ी है, या इसकी दाढ़ी तो बकरी की तरह लग रही है। याद रखें, अगर कोई शख्स इस तरह दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है। बात करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स इनका मजाक उड़ाता है तो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि वाजिब तो ये है कि उन सुन्नतों की ताज़ीम और एहतराम की जाए। अगर कोई शख्स ताज़ीम नहीं करता और मजाक उड़ाता है तो ये बहुत ख़तरनाक मामला है। शेख साहब फरमाते हैं कि जिस आयत को शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर दलील पेश किया है, इस आयत का सबब नुज़ूल, उस आयत का सबब नुज़ूल क्या है जानते हैं? शेख साहब फरमाते हैं कि उस आयत का सबब नुज़ूल ये है कि यह आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साथियों पर नाजिल हुई जो जंग तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो मुसलमान थे, फिर राह सफ़र को गुजारने के लिए चलते चलते उन्होंने चंद बातें की। उनमें से बाज़ ने ये कहा कि हमने आज तक अपने इन कारियों जैसा किसी को नहीं देखा कि उनकी ज़ुबानें सबसे ज़्यादा झूठी हैं और ये लोग पेटू हैं। जब जंग होती है तो ये सबसे ज़्यादा पीछे होते हैं, बुज़दिल हैं। और उनकी इन बातों से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उनके साथ एक नौजवान सहाबी थे जिसे उन लोगों की ये बातें नापसंद हुई और उन्हें गुस्सा आया, और उन्होंने उन लोगों से कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के मुतालिक ऐसी बातें करते हो। वो फ़ौरन वो नौजवान सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, जो कुछ उन लोगों ने कहा ये बताने के लिए। तो उसने देखा, उस सहाबी ने देखा कि उसके पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन बातों की खबर दे दी है। सुबहान अल्लाह। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी खबर पहुंच चुकी है, तो वो लोग फ़ौरन दौड़ते दौड़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और माज़रत करते रहे, माफ़ी मांगते रहे। और उनमें से एक ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की रस्सी को पकड़कर ये बातें बार बार दोहराता रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें माफ़ कर दें, हम तो ये बातें सिर्फ राह सफ़र गुजारने के लिए कर रहे थे, यानी हम तो ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हम एक लंबे सफ़र पर हैं और मुशक्क़त भरा सफ़र है, तो अपने सफ़र की मुशक्क़त को दूर करने के लिए हम ये बातें कर रहे थे। मजाक उड़ाना हमारा मकसद नहीं था, हमने दीन का मजाक नहीं उड़ाया, हम तो यूं ही ठट्ठाई कर रहे थे, हम तो यूं ही ये सब बातें कर रहे थे। वो शख्स ये बातें बार बार कहता रहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही आयत दोहराते रहे, वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। इस आयत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पढ़ते रहे। शेख सालिह बिन फौज़ान अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, अल्लाह ताला के इस फरमान पर ज़रा गौर करें, यकीनन तुम लोगों ने कुफ्र किया ईमान के बाद। शेख साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इस फरमान से ये साबित होता है कि वो यकीनन ये बातें करने से पहले मोमिन थे। जब उन्होंने ये बातें की तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए और वो ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ मजाक है, जबकि दीन के उमूर में मजाक नहीं किया जाता। तो अल्लाह ताला ने उनके ईमान के बाद उनके कुफ्र को साबित कर दिया है, वल्इयाज़ु बिल्लाह। वो कुछ देर पहले मोमिन थे लेकिन अपने कौल की वजह से काफिर हो गए,
اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کا حکم لگا دیا. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید میں سے کسی بھی چیز کو گالی دیتا ہے یا کسی سورہ کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی سنت کا مذاق اڑاتا ہے یا کسی سنت کو گالی دیتا ہے، تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ مذاق میں ہی یہ ساری باتیں کیوں نہ کی ہو. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے یا اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کو گالی دیتا ہے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس کا عقیدہ نہ جان لیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. کیا وہ دل سے اللہ یا اس کے رسول کو گالی دے رہا ہے یا صرف زبان سے؟ تو ہم صرف ان کی باتوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باتیں اور یہ قید وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یعنی جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ زبان سے اگر وہ کسی کو گالی دے رہا ہے، اللہ یا اس کے رسول کو یا قرآن مجید کو یا سنت میں سے کسی بھی چیز کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے، تو ہم ان کی زبان کی اس بات کو سن کر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، کیا وہ دل سے ایسا باتیں کر رہا ہے، تب تک ہم اس کا کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باتیں اور یہ قید وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ان پر ردت کا حکم لگایا. یعنی ان لوگوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی زبان کی وجہ سے بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسی ہی باتیں کی، ہم نے ایسی ہی یہ باتیں کر دی ہیں تاکہ ہمارا راہ سفر آسان ہو جائے، ہم نے دل سے ایسی باتیں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ان پر ردت کا حکم لگایا، فرمایا کہ وہ قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے. تو کفر کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، جبکہ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے دل سے نہیں بلکہ زبان سے صرف مذاق ہی کر رہے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لا چکے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا چکے تھے اور موحد تھے، توحید والے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے تب تم کافر ہوتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم ایسا عقیدہ رکھتے تب کافر ہوتے، بلکہ جب زبان سے انہوں نے ایسی باتیں کی، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا زبان سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر کا فتویٰ لگایا، کفر کا حکم لگایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے، گستاخی کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو گالی دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی بھی سنت کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو اگرچہ دل میں اس کی یہ باتیں مذاق اڑانا اس کے دل میں نہیں تھا، اگرچہ دل میں نہیں تھا، چونکہ زبان سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس کی زبان کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، زبان سے کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جانتے ہیں خاص طور پر اہل الحدیث اور سلفی حضرات جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اور شہادت کی انگلی سے اشارے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اشارے کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو شہادت کی انگلی سے حرکت کرتے تھے.
سلفی اور اہل الحدیث حضرات جب اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے لوگ کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ دیکھو چھوٹے بچے جس طرح کھیلتے ہیں نا، کوا اڑا، بھینس اڑا، اور نعوذ باللہ اس طریقے سے مطلب وہ اشارہ کرتے ہیں اور اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کتنی خطرناک باتیں وہ کر رہے ہیں، کتنی خطرناک مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے جہنم جانا پڑے۔ اور اس طریقے سے کئی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، ہماری تمام باتیں نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت تیار ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سبحان اللہ، ہماری زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں، اللہ اکبر، فرشتے فوراً اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاص طور پر توجہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، خبردار کیا ہے لوگوں کو کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بلا وجہ ہمیں اپنی زبان سے ایسی ویسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتا ہے، کسی بھی چیز، چاہے وہ سنن ہو، مستحبات ہوں، واجبات ہوں، فرائض ہوں، جو بھی ہوں، اگر کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتا ہے جو چیز دین سے ثابت ہے، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ دینی اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، تو ایسے شخص پر ردت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یعنی وہ مجبور نہیں تھا، بغیر کسی مجبوری کے کفریہ کلمہ، کفریہ بات کہہ دیا، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی کفریہ بات کرتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے، مجبوراً اسے مجبور کر دیا جاتا ہے کفریہ کلمہ یا کفریہ بات کہنے پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے، تو یعنی اس پر زبردستی کی جاتی ہے، تو ایسا شخص مرتد نہیں ہوتا، ایسے شخص کافر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو صحیح سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔